حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں. یہ قرآن کریم میں جو اللہ نے واقعات ذکر کیے نا، قرآن کریم کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ نصیحت ہے. واقعات کو اللہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 25 یا 26 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، صرف نام لے کر، باقی انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ کہ جو بڑی بڑی بیماریاں کسی بھی قوم میں پائی جاتی ہیں، وہ ان انبیاء کا تذکرہ کر کے، ان کی قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی قوموں میں یہ برائیاں پائی جاتی تھیں اور تم نے ان برائیوں سے بچنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنائیں، وہ کشتی بنانے لگ گئے خشکی میں. قرآن کریم میں آتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جب بھی وہاں ان کی قوم کے لوگ گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے، یار اس بے وقوف کو دیکھو، خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. ریت میں بھی کوئی کشتی بناتا ہے، یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ. ان کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام آگے سے فرماتے تھے ان تسخروا، اگر آج تم مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون. ایک دن آئے گا میں بھی تمہارا ایسے ہی مذاق اڑاؤں گا جیسے تم میرا مذاق اڑاتے ہو. اور پھر وہ دن آیا یا نہیں آیا؟ پھر جب طوفان آیا تو بچا کون؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہی بچے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم ثانی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی نسل انسانوں کی تھی حضرت نوح علیہ السلام تک. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا وہ ساری انسانیت ختم ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے. پھر دنیا میں جتنے انسان پھیلے یہ حضرت نوح کی نسل ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی یعنی دوسرے آدم. تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج اگر آپ جنت کا تذکرہ کریں، جہنم کا تذکرہ کریں، حوروں کا تذکرہ کریں، لوگوں کو بتائیں عذاب قبر کے بارے میں، اس کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں. اور وہ علامہ اقبال کا ہے نا شکوہ جواب شکوہ، جو انہوں نے اشعار کہیں شکوہ جواب شکوہ، پڑھنے کی چیز ہے، پڑھیں کبھی اس کو. تو وہ کہتے ہیں یار آپ کیا حوروں کی باتیں کر رہے ہیں، جنت کی باتیں کر رہے ہیں، جہنم کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں یہاں دنیا کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں جنت کی باتوں سے فرصت نہیں. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دینے لگے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گلوبلائزیشن کی وجہ سے، عالمگیریت کی وجہ سے ہم کس قسم کے خطرات کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کس قسم کے خطرات کا شکار ہو رہا ہے. ہم جانے انجانے میں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اے میری قوم، یہ تم نے کیا حرکت شروع کی ہے کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تم زیادتی کرنے والے ہو، تم ظلم کرنے والے ہو. یہ اس طرح کا گناہ تم سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا. حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو. تو لوط علیہ السلام کی قوم کا ریسپانس کیا تھا؟ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، اخرجوا آل لوط، کہ لوط اور ان کے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہ اس طرح کا گناہ نہیں کرتے، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے پاکیزہ لوگ ہیں. اس کا حل یہ کہ ان کو اس بستی سے نکال دو. آج ہمارے ہاں جب کوئی آدمی کسی محکمے میں کام کرتا ہے، مثلا پولیس میں کام کر رہا ہے، کسی کسٹم کے کسی شعبے میں کام کر رہا ہے، کسی
واٹر بورڈ میں کام کر رہا ہے, کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے, اور وہ ایماندار ہو, اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ اس کا ٹرانسفر کرواتے ہیں نا. کیا خیال ہے, ٹرانسفر کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ مثال کے طور پر پولیس کے محکمے میں کوئی ایسا آفیسر آ گیا جو کہتا ہے بھائی میں رشوت نہیں لوں گا, یا واٹر بورڈ میں یا کسی بھی محکمے میں کوئی ایسا بندہ آ گیا جو کہہ رہا ہے بھائی کرپشن نہیں ہوگی, تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ٹرانسفر ہوتا ہے نا اس کا, کہ بھائی اس کا گھر یہاں پر ہے, اس کا ٹرانسفر کر دو ہب چوکی میں. یہ جب 3 مہینے آئے گا جائے گا نا یہاں سے, اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا, کرپشن اور رشوت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, یہ بڑا آیا پاک باز اور نیک, اور یہ جناب کوئی بڑا کوئی متقی قسم کا شخص آیا ہے, ہم ایسے کوئی کافر اور جاہل ہیں, یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ رشوت حرام ہے, یہ حرام ہے, وہ حرام ہے. تو آپ مجھے بتائیں, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ لوط کو اس بستی سے نکال دو, وجہ کیا؟ انہم اناس یتطہرون, یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں, یہ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے, اور ہم کہتے ہیں اس کا ٹرانسفر کروا دو. کوئی فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دو, اس کو یہاں سے دور کر دو؟ تو ایک بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب دین کا کوئی حکم سامنے آئے, وہ کوئی بھی حکم ہے, اس پر کمنٹ نہ پاس کیا کریں. بھائی مثال کے طور پر داڑھی ہے نا, داڑھی رکھنا لازم ہے, واجب ہے, سنت مؤکدہ ہے. ایک آدمی ہے جو نہیں رکھتا, وہ یہ کہے کہ یار میں گناہگار ہوں, دعا کریں اللہ توفیق دے دے. ایک ہے کہ وہ کہے یار یہ تم نے کہاں سے دین میں لے, وہ آج کل جو اسکالر آ رہے ہیں نا کہتے ہیں پتہ نہیں دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے, پتہ نہیں, اس طرح کی کوئی عجیب عجیب باتیں شروع کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب سوشل میڈیا پہ اس طرح کے اسکالر آنا شروع ہوئے, اب ظاہر ہے آزادی ہے نا, آپ ویڈیو بنا کے ڈال دیں, آپ بھی اسکالر ہیں, یہ رکاوٹ تھوڑی ہے. پاکستان میں تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ یہاں سے جائیں, ابھی ویڈیو بنائیں کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آپ دیکھیں لوگ سبسکرائب کرنا شروع کر دیں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی فالوور مل جائے گا آپ کو. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. کچھ بھی ایسی اوٹ پٹانگ بات کر دیں جو آج تک کسی نے نہیں کی ہو, اور کہہ دیں کہ بھائی یہ آج تک مولوی کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے, میں کہتا ہوں یہ ناجائز ہے. آپ دیکھیں آپ کے سبسکرائبر, فالوور سب کچھ آنا شروع ہو جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں نا, کوئی صحیح اسکالر ہے, کوئی غلط اسکالر ہے, کوئی 1 نمبر اسکالر ہے, کوئی 2 نمبر اسکالر ہے, کوئی صحیح عالم ہے, کوئی غلط عالم ہے, کوئی صحیح مفتی ہے, کوئی 2 نمبر مفتی ہے. سب کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں, سب کی باتیں ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. معلومات کا ایک طوفان ہے اور علم نہیں ہے. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے معلومات, ان دونوں میں فرق ہے. آج لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت ہے, معلومات بہت ہیں, علم نہیں ہے. اور آپ کو دین کا کوئی مسئلہ یا کسی بھی دنیا کی کسی فیلڈ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, آپ کو وہ شخص بتا سکتا ہے جس کو اس فیلڈ کا علم ہو, اس فیلڈ کی معلومات کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے, تو بعض اوقات شوگر کے مریض کو اتنا کچھ پتا ہوتا ہے شوگر کے بارے میں, دوائیوں کے بارے میں, پرہیز کے بارے میں, کہ جو ہو سکتا ہے کسی عام ڈاکٹر کو جو شوگر کا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا اس کو بھی اتنی معلومات نہ ہو. جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا سب کچھ, جس کو 5-6 سال ہو گئے شوگر کے مرض کو بھگتاتے ہوئے, اس کو سب پتا ہوتا ہے کس چیز کا پرہیز کرنا ہے, کس کا نہیں کرنا. لیکن کیا آپ علاج کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار اس کو بہت معلومات ہیں شوگر کے بارے میں, یہ مجھے آپ لکھ کے دے گا کہ تم یہ دوائی کھاؤ؟ جاتا ہے کوئی؟ شوگر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے, اور شوگر کے مریض کے پاس معلومات ہیں. تو معلومات معیار نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں, علم معیار ہے. اب جب یہ ساری چیزیں طوفان کی شکل میں, معلومات کا ایک طوفان ہے, ایک سمندر ہے جو ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ہمارے کانوں سے, آنکھوں سے یہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو حساسیت تھی دین کے بارے میں, کہ بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے نا, وہ یہ کہے یار میں گناہ کر رہا ہوں, دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے دے. اب بجائے اس کے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھے, وہ اب جرت کرنے لگا ہے کہ بھائی کس نے کہا ہے یہ گناہ ہے, کس نے کہا یہ ناجائز ہے,
کس نے کہا پردہ کرنا ضروری ہے؟ کس نے کہا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے؟ کس نے کہا کہ یہ کام ضروری ہے؟ کس نے کہا یہ کام ضروری ہے؟ اب یہ یعنی رویہ ہمارا، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ ہمارا چینج ہو گیا. بدعملی پہلے بھی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے 100% سارے مسلمان تھے اور کوئی کسی سے گناہ نہیں ہوتا تھا. گناہ پہلے بھی ہوتے تھے. ہر حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کریں. تو توبہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں. اگر اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ توبہ کرے گا؟ تو گناہ لوگ پہلے بھی کرتے تھے، گناہ لوگ آج بھی کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا، آج گناہ کی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے. آج کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے. فرق یہ ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے شریعت کی نقطہ نظر سے. یہ عقیدے کا فرق ہے، یہ فکر کا، یہ دماغ کا فرق ہے. یہ